ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کی زندگیوں میں پریشانیاں بھی آئیں گی, خوشیاں بھی آئیں گی, مومنٹس کیپ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہے گا. جو بندہ ہر مومنٹ میں سکون کی اسٹیٹ میں ہے, دیٹس دا ٹرو سکسیس. برو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان پلرز کے اوپر اپنی زندگی ذرا کھڑی کرتے ہیں نا, جب بھی ایک ایک کر کے پلرز گریں گے نا, تو ڈپریشن تو میں سمجھتا ہوں چھوٹا لفظ ہے, کئی لوگ نا سوسائڈل بھی ہو جاتے ہیں. اس کنٹری میں آیا کچھ سال پہلے, کہتا ہے آئی ایم ناٹ ہیپی. لوگ چاہ رہے ہیں اس کی زندگی اور وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ ہیپی, اٹس نتھنگ. کیونکہ اللہ کو تو آپ نے نکال دیا بیچ میں سے, کیونکہ وہ تو ریسٹرکشنز والی زندگی. بیسکلی آپ کی زندگی ٹھیک ہونی تھی ریسٹرکشنز سے, بیکاز نفس کے اوپر جب تک آپ ریسٹرکشنز نہیں ڈالیں گے آپ کی زندگی ٹھیک نہیں ہونے. میں کچھ دنوں پہلے ایک یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا, تو بڑا ایک انٹرسٹنگ کویشچن ایک بھائی نے پوچھا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس کا جواب دیں, اور پھر میں بھی ایڈ کروں گا جو میں نے وہاں پہ بتایا. تو وہ کہتے ہیں کہ توحا بھائی, آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سے انسان کو سیٹسفیکشن, پیس, خوشی ملتی ہے, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوں, میں نمازیں نہیں پڑھتا, میں دین کے قریب نہیں ہوں, آئی ایم انٹو دا لائف آف سینس, بٹ میں بہت خوش ہوں, آئی ایم ویری ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ. اور میرا ایک دوست ہے جو مولوی ہے اور دین دار ہے اور ماشاءاللہ نیک ہے, نمازیں پڑھتا ہے, سب کچھ, لیکن وہ بہت زندگی سے خوش نہیں ہے. تو اگر دین کے بغیر میں خوش رہ سکتا ہوں تو پھر دین کا فائدہ کیا؟ اچھا, یہ سوال سن کے نا لگ یہ رہا ہے کہ یا یہ بندہ امیچور ہے. ہاں, اور اسپیشلی یہ چیزیں نا کبھی کبھی ٹین ایجرز میں بھی آتی ہیں. ٹین ایجرز بھی کہتے ہیں کہ یار آئی ایم سو کول, اور می مائی سیلف اینڈ آئی والی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے, واللہ عالم ان بھائی کی کیا ایج ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ نا اہل علم کے ہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا, وہ کہتا ہے کہ مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس پیسہ ہے, سب کچھ ہے, ہر قسم کی آسائش اویلیبل ہے, دین وائی شوڈ آئی فالو اسلام. یہ سوال بہت آپ سمجھ لیں کہ کوشچن مارک ہوتا ہے اس سوال کے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ نا ڈفرینٹ بندوں کو ڈفرینٹ طریقے سے آزماتے ہیں. ایک مثال ہے کہ پرسن اے کو اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں مشکلوں میں ڈال کے, اور اس میں بھی آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے کی نا صفائی ہو رہی ہوتی ہے, تاکہ اس کے گناہ جھڑتے رہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے رہیں, تاکہ اس کو یہاں پر ہی پرابلمز فیس کرنی پڑ جائیں. جب اس دنیا سے چلا جائے تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا, وہاں پہ اس کو پرابلم نہیں ہوگی. آئی تھنک وچ از اے بیسٹ ڈیل اے پرسن کین ہیو, کہ یہاں پر یہ سارا معاملہ لین دین ہو جائے. اس سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نافرمانی کرتا رہتا ہے, گناہوں میں ہے, اس کو نہیں پتہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے, وچ از اے بگ سن ان این اٹ سیلف, کہ بندے کو ریلائزیشن ہی نہیں ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اب اس کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز بھی دی ہوں, یعنی وہ شخص آپ سے ملے, ڈیفینیٹلی آپ نے کوئی نہ کوئی بات پریزنٹ کی ہوگی, آپ نے دین کے بارے میں بتایا ہوگا. ہاں, وہ لیکچر کی بات تو آپ دیکھیں نا, پھر بھی انہوں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا. تو اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ جب ایک شخص ایسا ہی ان کی طرف آیا نا, تو شیخ نے کہا کہ بے وقوف, تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو بہت بڑے عذاب میں ہے اس وقت. اس سے بڑا کیا عذاب ہو سکتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یوز کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ تو شکر کرتا, تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا, عبادت کرتا, تجھے احساس ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے تجھے اس قابل سمجھا ہی نہیں ہے کہ تو نماز کی طرف آ سکے یا اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکے. تو آئی تھنک اٹس اے ویک اپ کال فار دس بردر اینڈ دی ادر پیپل ایز ویل. آپ لوگ کیا ایڈ کریں گے؟ میں اصل میں ایک ہمارے یہاں پہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے, لوگ نا یہ جو ہیپینس والی ہے نا, میں خوش ہوں, اس کو نا ایک کرائٹیریا بینچ مارک بنا لیتے ہیں کہ یہ اگر بندہ خوش ہے تو بس پھر اس کا مطلب ایوری تھنگ از فائن, اور اگر کوئی پریشانی ہے تو پھر گڑبڑ ہے. یہ بڑا غلط بینچ مارک ہے. اور ہمارے دین میں نا اللہ تعالیٰ نے نا خوشی از ناٹ دا الٹیمیٹ گول, یا خوش ہو جانا یا پلیئر سیک کر لینا, یا ہیپینس از ناٹ, سکون اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب جو ہے نا, دیٹس دا الٹیمیٹ, کہ
کہ جس سکون میں ہے نا وہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے. دیکھیں خوشی جو ہے نا وہ آپ کو اچھا کھانا کھا کے خوشی مل جاتی ہے, آج آپ نے کوئی یو پلیڈ اے میچ, یو ون دا میچ, یا آپ کے مارکس اچھے آ گئے, یہ چھوٹے چھوٹے مومنٹس ہوتے ہیں. تو ہیپینیس از ایسوسیٹیڈ ود مومنٹس, اور وہ مومنٹریلی, اور وہ مومنٹس سارے اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کی زندگی میں سے فی الحال کوئی ٹینشن پریشانی نہیں تو آپ خوش ہیں. تو یہ جو بھائی نے اس طرح سوال کیا, مے بی آج کل ان کی لائف بڑی اچھی چل رہی ہو, ایوری تھنگ, کوئی پریشانی نہیں ہے. کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی ان کی زندگی میں کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہوگی, کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی, کوئی نہ کوئی پریشانی تو آئے گی نا. اٹس امپاسبل ایک بندہ کہ میری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی یا آئے گی نہیں. سو واٹ ول یو ڈو, کیا آپ تب خوش ہوں گے؟ نہیں, خوش نہیں ہوں گے نا. بٹ دا تھنگ از کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کی زندگیوں میں پریشانیاں بھی آئیں گی, خوشیاں بھی آئیں گی, مومنٹس کی اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہے گا. جو بندہ ہر مومنٹ میں سکون کی اسٹیٹ میں ہے, دیٹس دا ٹرو سکسیس. ہم لوگ اس چیز کو بڑا نائب, تبھی میں نے ابو سعد بالکل سکا, جنرلی یہ آپ کا ینگ جو بندہ ہوگا نا جس کا ابھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوا لائف کا, who has not gone through enough ups and downs, so وہ ایسی بات کر سکتا ہے. بٹ anybody who has been through a few ups and downs بھی نا, تو اس کو سمجھ لگ جائے کہ یار ڈاؤن بھی آتا ہے. اب یہ جو اس میں یہ ہے کہ نا, ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء, کہ when they forgot the warnings which they have been reminded, I opened for them the gates of every pleasant things. So while in the midst of enjoyment, I took them with punishment. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے لیے خود ہی دروازے کھولے ہیں, اینڈ وہ خوشی سمجھ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا, there is a difference between خوشی اینڈ ٹرینکولیٹی اور کنٹینٹمنٹ از اے ہیوج ڈفرینس. خوشی کیا ہوتی ہے, اس کو سمجھیں کہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ ایسے اس کا گراف چلتا ہے. کنٹینٹمنٹ کا گراف ہمیشہ ایسے چلتا ہے, سکون. ٹھیک ہے نا, جب فار ایگزامپل میں نے گاڑی لے لی بڑی زبردست, بڑا خوش ہوں, میں جا رہا ہوں اس کو ڈرائیو کر رہا ہوں, جا کے کھمبے پہ مار دی, میری خوشی کہاں گئی, رپ نیچے چلی گئی. بٹ کنٹینٹمنٹ از سم تھنگ ایلس. فار ایگزامپل ایک شیخ بیان فرما رہے تھے, تو کسی نے آ کے کان میں کہا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی جو مرچنٹائز آ رہا تھا بہت مہنگا تھا, بحری جہاز سے آ رہا تھا, تباہ ہو گیا. تو انہیں اپنے دل کی طرف دیکھا اور پھر بیان شروع کر دیا, الحمدللہ کہا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ آیا بندہ, کہتا تھا حضرت وہ خبر جو تھی جھوٹی تھی, صحیح نہیں تھی, آپ کے جو مرچنٹائز ہے وہ ٹھیک ہے. انہوں نے پھر دل کی طرف دیکھا, الحمدللہ. تو بندہ نیچے کھڑا تھا, حضرت اتنا بڑا آپ کو نقصان ہوا ہے اور آپ نے کہا الحمدللہ, پھر آپ کو جب خوشی ملی تو آپ نے الحمدللہ. تو کہتے ہیں میں نے اپنے جب دل کی طرف دیکھا اس غم کے اس میں, تو آپ اس کنٹینٹ, ٹرینکولیٹی تھی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس میں میں خوش تھا, مطلب کنٹینٹمنٹ تھی, خوشی نہیں, کنٹینٹمنٹ تھی میری. اور جب اس نے کہا جی واپس آ گئی, تب بھی آپ اس کنٹینٹمنٹ اس میں میری تھی. تو یہ خوشی اور جو کنٹینٹمنٹ ہے, دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. 21st سینچری کا جو بز ورڈ ہے نا, اٹس ہیپینس. ٹھیک ہے, اور اصل میں جو اسلام ورڈ یوز کرتا ہے وہ ہے السعادہ. یعنی السعادہ مینز پلیجر, کنٹینٹمنٹ, اگین وہی ٹرینکولیٹی ان لائف. اسلام ہمیشہ فوکس کرتا ہے سعادہ کی طرف جاننے کے, اور ہیپینس وہی ڈوپامین ریلیزز کو ہیپینس کہتے ہیں, اور پلیئر اور یہ ان سے لنکڈ ہے. ہاں, اور تو اس میں نا میں نے خیر بہت ڈیٹیلڈ ان کو آنسر کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایگزامپل بڑی پرٹیننٹ ہے. وہ یہ کہ ایک بندے کو پیٹ کی انفیکشن ہے فار ایگزامپل, اور اس سے وہ بخار میں تڑپ رہا ہے, لیکن وہ 2 گولیاں پیراڈول ہی لیتا ہے. اب وہ 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے کے لیے تو اس 4-6 گھنٹے میں ہی تھنکس ہی از فائن, بٹ ان فیکٹ اندر مرض چل رہا ہے. ایونچولی 4-6 گھنٹے بعد وہ پرابلم میں آئے گا. تو ٹیمپرری پلیجر یا ٹیمپرری لائف کے فیز میں انسان خوش ہو, اسے کبھی بھی ہیپینس الٹیمیٹ نہیں جانتے. بیکاز اگین جیسے آپ نے کہا, جب مصیبت آئے گی تب تم کس پہ ریلائی کرو گے؟ یو ول بی ہیونگ نو بڈی ٹو لین آن. وہ آتا نا حدیث میں, تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم اپنے اللہ کو اچھے وقت میں یاد رکھو, جب تم گرو گے نا تو برے وقت میں تمہیں اللہ یاد رکھے گا. تو ایک تو یہ. دوسرے بندے کی میں نے مثال دی, اور یہ کہا کہ ایک بندے کو وہی جو پیٹ کی انفیکشن ہے وہ پیراڈول بھی لیتا ہے, لیکن ساتھ سے اینٹی بایوٹکس بھی لے رہا ہے, ان کا ٹریٹمنٹ بھی کر رہا ہے. ناؤ دس پرسن از ہیونگ اے گریجول ٹریٹمنٹ, اور یہ سلولی اینڈ گریجولی شاید اس کو کورس پورا کرنا پڑے اینٹی بایوٹکس کا, اور وہ امیجیٹلی ریلیف نہ ہو, بٹ یہ کہ الٹیمیٹلی وہ سولوشن کی طرف جا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ جو بندہ آپ کہہ رہے ہو نا دین میں ہے, جو آپ کا دوست, اور وہ خوش نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ اپیرنٹلی دین میں ہے, لیکن وہ جو خوش نہیں ہے, وہ سیٹسفائڈ نہیں ہے, وہ اس کی دینی کمزوری اور ضعف ہو. بیکاز دیر آر سم پیپل دے آر آن دین, بٹ وین پرابلمس کم دے فال بیک. تو ہم تو کہتے ہیں کہ مصیبتیں تو آپ کو اڑانے کے لیے آتی ہیں, اٹھانے کے لیے آتی ہیں, گناہ معاف کرنے کے لیے آتے ہیں, ایکسپائزی. نو, ہوتا یہ کہ مصیبتیں
کبھی کبھی انسان کو نیچے بھی گرا دیتی ہیں کیونکہ اس کا ایمان اس لیول کا نہیں ہوتا. تو اگر وہ خوش نہیں ہے اور ٹیمپریری غم اور ہم اور حزن سے گزر رہے ہیں, ضیق صدر یعنی ٹائٹنس آف ہارٹ سے گزر رہے ہیں, دین انشاءاللہ. لیکن اگر وہ سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہے, کانٹینٹ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ اور پلان پہ, تو آئی تھنک اگر وہ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ وہ ٹف ٹرمول سے گزرے ہیں. جیسے یعقوب علیہ السلام, ان کی آنکھیں ان نے کھو دیں اور وہ غم میں تھے. اللہ کے نبی پہ تو پورا سال گزرا عام الحزن کا, جس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہوئی اور چچا کی. تو میں کہتا ہوں کہ ٹیمپرری پلیجر کو نا کبھی میں خوشی نہیں جانا چاہیے, اور اصل جو لائف ہے نا وہ تو آخرت کی لائف ہے. ورلڈ بھی بہت میٹر کرتا ہے. ہاں تو وہ اصل تو وہ میٹر کرتا ہے. ورلڈ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ اس میں نا اسٹڈیز بھی ہو چکی ہوئی ہیں. تقریباً 130 ممالک تھے, اس میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز بھی ہیں اور باقی جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں جو کہ انفراسٹرکچر وائز ٹیکنالوجیکل وائز بہت آگے ہیں. تو اس میں نا انہوں نے کچھ کرائٹیریا بنایا تھا, کچھ چیک لسٹ تھی کہ کون سے کنٹریز اور کون سے لوگ زیادہ خوشی میں ہیں, دے آر مور ہیپی. اور یونانیمسلی جو یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں جو لوگ رہتے تھے نا, ان کا گراف اوپر تھا کہ دے ور مور ہیپی. اور دا سیم اسٹڈی سجیسٹ کہ انہی ممالک میں سوسائڈ ریٹس بھی زیادہ ہیں, ڈپریشن بھی زیادہ ہیں, رائٹ. اور یہ ظاہری سی بات ہے, یہ کسی مسلمان کی اسٹڈی نہیں ہے, یہ انہوں نے ہی اسٹڈی کی ہے. اینڈ لائک وائز جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو کہ ریلیٹیولی پور کنٹریز ہیں, وہ ہیپی زیادہ نہیں تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دے ہیڈ لیس ڈپریشن اینڈ دے ہیڈ لیس سوسائڈ ریٹس. اصل میں اسٹڈی میں ایک مسئلہ تھا, انہوں نے ہیپینس کو وہی بات آتی ہے مٹیریلزم کے ساتھ نا لنک کیا ہوا تھا. اچھا, یو ہیو اے کار, یس یس. ڈو یو گو فار ویکیشنز, یس. میرے پاس بڑا گھر ہے, یس. تو اٹ مینز آئی ایم مور ہیپی, اٹ مینز آئی ایم مور ہیپی. تو یعنی اس اسٹڈی سے نا ایٹ لیسٹ ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ یہ جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں نا, ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ ہمیشہ کنٹینٹ رہیں. ہاں, مومنٹریلی مجھے ٹویوٹا سے لیٹس سے اگر مرسیڈیز مل جاتی ہے مجھے خوشی ملے گی, مرسیڈیز سے میں لیمبورگینی میں آ جاتا ہوں خوشی ملے گی, بٹ دیٹ از ٹیمپرریلی, رائٹ. وہ آپ کو ہمیشہ نہیں ہوگا. اچھا, یہ میٹرک کی غلط ہے نا ہیپینس کا. اس میں بلکہ اسی طرح سویڈن کا بھی آیا تھا کہ جی ہیپیسٹ کنٹری اور یہ وہ. اب یہ ایسی ہے کہ میں نا کسی آپ سویڈن کے کسی بیچ پہ چلے جائیں اور وہاں لوگ پارٹی کریں, آپ سے پوچھیں آپ خوش ہیں, آپ خوش ہیں, سارے یو نو ایوری بڈی وڈ بی بیکاز ان دیٹ مومنٹ دے آر ہیپی. وہی لوگ اگر کسی کی کوئی کیٹاسٹرفی ہو جاتی ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے, کوئی بلڈنگ گر گئی, وہاں پہ لوگ وہاں جا کے لوگوں سے پوچھیں آر یو ہیپی, کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہیپینس کوئی تو میٹرک ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو یا کسی چیز کو دیکھنے کا اگر کہ دیٹس دی آبجیکٹیو آئی شوڈ بی ہوپنگ فار کہ جی میں نے خوش ہونا ہے زندگی میں. خوش ہی از ناٹ ایک نہ مسلمان کا آبجیکٹیو ہے نہ ایک عقل مند انسان کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے. ایکچولی دنیا والے یہی دکھاتے ہیں نا. اب آپ نے جو وہ اس دن مثال دی تھی غریبوں, آئی مین یہ نا یہ بندے کو نا ذرا پنچ کرتی ہیں چیزیں کہ اچھا اگر جس کے پاس زیادہ مال ہے, زیادہ یعنی ہر چیزیں اس کے پاس اگر زیادہ ہیں ان ٹرمز آف مٹیریلزم, تو وہ یار برو حقیقت بھی اصل میں یہ ہے کہ انسان یہ جو خوشیاں ہیں نا, جو خوشی بھی کہہ رہا ہے, سملر ایکٹ اگر آپ 5 سال پہلے کرتے ہو آپ کو بہت خوشی ملتی ہے, اور سملر آپ 5 سال بات کرتے ہو, یو کیپ آن ڈوئنگ اٹ, بیزاری ہٹ کر جاتے ہو. جم کیری نے بھی کہا تھا نا کہ ایوری بڈی شوڈ گیٹ ریچ اینڈ فیمس جسٹ ٹو نو دیٹ دس از ناٹ دی آنسر. بالکل ایسے ہی. اور ایک بہت نوٹوریس ایڈکشنز کا ایکچولی یہی تھا, دس از ہاؤ ایڈکشنز آر نا, کہ آپ کا ٹالرنس لیول چینج بڑھتا جا رہا ہے. سو آپ نے پہلے تھوڑا سا اتنا سا نشہ کیا کسی چیز کا بھی, سو ڈوپامین کا آپ کا یو نو ریلیز سرٹن اماؤنٹ ہے, ناؤ یو نیڈ مور آف دا سیم تھنگ ٹو ہٹ دا سیم لیول آف پلیئر. تو وہ جب ایک جو بندہ اس کو زیادہ پلیئر سیکنگ میں گھستا ہے وہ ایونچولی اس فارم کی اس چیز کی ایڈکشن میں چلا جاتا ہے. ناؤ اٹ از ناٹ لنک ٹو پلیئر اینی مور. اب یہ کمپلسو آپ کا ایک وہ ایشو بن گیا, ڈس آرڈر بن گیا کہ ناؤ یو ڈو اٹ کمپلسری. تھریشولڈ آپ یو گاٹ ٹو دا پوائنٹ ناؤ دیٹ یو آر ایڈکٹڈ اینڈ یو کانٹ ہیلپ اٹ, یو ہیو ٹو ڈو اٹ جسٹ ٹو اپنی باڈی کی وہ جو پین اور تنگیاں ہو رہی ہیں نا اس کو دور کرنے کے لیے اب آپ وہ کچھ چیز لے رہے ہوتے. تو یہ لائف میں جتنی بھی یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا واللہ ان سب کا اسی طرح, اف یو رن آفٹر دیز تھنگس ایونچولی ایک مجھے سامنے کہا نا 1 سال بعد 2 سال بعد 4 سال بعد 10 سال بعد, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کا یہ چیز سارٹ آف آپ کا دل بھر نہیں رہا نا تو دیٹس اے پرابلم. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی سائن ہے, اس کا مطلب یو آر کانسٹنٹلی لوکنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. اس میں ایونچولی تو پرابلم آئے گی. برو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ان پلرس کے اوپر اپنی زندگی ذرا کھڑی کرتے ہیں نا, جب بھی ایک ایک کر کے پلرس گریں گے نا تو ڈپریشن تو میں سمجھتا ہوں چھوٹا لفظ ہے, کئی لوگ نا سوسائڈل بھی ہو جاتے ہیں. میری بات آپ سمجھیں. اب دیکھیں
اگر آپ نے اسی دنیا کو ہی سمجھ لیا نا کہ بائی آل اینڈ آل, تو ڈیفینیٹلی یہ دنیا نا آپ کو بے وفائی ہی دکھائے گی. وائی؟ بیکاز اف اے پرسن از فزیکلی فٹ فار ایگزامپل, ڈیفینیٹلی اس کا گراف نیچے جائے گا ہی جائے گا, فیس پہ رنکلز آ جائیں گے, میموری لاس تھوڑی سی ہونے شروع ہو جائے گی, آئی سائٹ لاس ہوگی, تو آپ کو یہ دنیا کبھی بھی خوش نہیں رکھے گی. ہماری یونیورسٹی ڈیز میں نا ایک نوٹوریس سا انفلوئنسر تھا, میں اس کا نام ہی نہیں لیتا, تو سیلیبریٹی ٹائپ, سیلیبریٹی, ہاں, تو وہ بیسکلی نا ہی واز آلویز آن یارڈس اینڈ گرلز, اور پارٹی کر رہا ہے, برانڈس لانچ کر رہا ہے, کیسینوز میں جا رہا ہے, تو وہ کیسینو اور وہ جوا کرتا تھا اور کچھ بزنس کرتا تھا, تو ہی واز آلویز. اور پھر لوگ کریزی کامنٹس, اور یوتھ اور باہر کی بھی, پاکستان کی بھی, کہ وی وانٹ یور لائف, وی جسٹ وانٹ ٹو, اور وہ ہر ٹائم وہ لڑکیوں کے ساتھ ہے, اور اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. پھر اس کا انٹرویو آیا کچھ سال پہلے, کہتے ہیں آئی ایم ناٹ ہیپی. لوگ چاہ رہے ہیں اس کی زندگی, اور وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ ہیپی, اٹس نتھنگ. اچھا, ایون ناؤ اف یو ہیو ریڈ دیٹ ٹویٹر پوسٹ آف ایلون مسک, he even said that I'm not happy with my money. بالکل. Imagine اگر آپ کا اینکر پیسہ ہے فار ایگزامپل, امیجن کریں کہ ہم لوگ سوچ ہوتے ہیں کہ یار کتنا پیسہ, کتنی انجوائمنٹ ہوگی اس کی زندگی میں, ویسے تو اللہ تعالیٰ اتنے بزنسز ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کفار کا ڈفرینٹ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ کے نظر میں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پکڑتے ہیں, ہولڈ کرتے ہیں, یعنی ان کو واپس کھینچتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے معاملہ ڈفرینٹ کرتے ہیں. ایک مسلمان بہت زیادہ آؤٹ ہو رہا ہے نا, اس کو کھینچتے ہیں, لیکن کفار کو ذرنی والمکذبین ذرنی ومن خلقت وحیدا, ان کو ڈھیل دے دیں. تو ہو سکتا ہے کہ مدر ٹریسا ہے, اس نے بہت اچھا کام کیا اور اس کی موت کلمے پہ نہیں ہوئی, تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کا اجر ریوارڈ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, لیکن دنیا میں دے دیں, اس کی لائف میں خوشی ہو. بٹ الٹیمیٹ ہیپینس اینڈ پیس, میں چاہتا ہوں آج ہم نا برو, اٹس این ایرا آف اینزائٹی اینڈ ڈپریشن. ہر کسی سے آپ ملیں تو وہ اینزائٹی میں ہے, ڈپریشن میں ہے, دے وانٹ ٹو پول دا پلگ آن دیئر لائفز, کہ بس ختم کرنا ہے اپنی زندگی کو. خوش نہیں ہیں لوگ بہت زیادہ نا. تو ڈفرینٹ طرح کا ہے. کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے ایک انوائرمنٹل ڈپریشن ہے, کچھ لوگوں کے ٹاکسک ریلیشن شپس کی وجہ سے ڈپریشن ہے, کچھ لوگوں کے فائنینشیل برڈنس اتنے زیادہ کہ وہ ڈپریشن میں, اور کچھ لوگوں کے پاس ریگریٹس اور ٹراماز ہیں, ان کی وجہ سے وہ ریگریٹس میں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک سائنٹیفک سائیکولوجیکل وے میں بھی گائیڈنس دیں یوتھ کو جو ہماری بات سن رہی ہے, اور ان کو اسلامک وے میں بھی ان کو گائیڈ کریں کہ ہاؤ ٹو کوپ اپ ود انزائٹی, ڈپریشن, اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اور کیا ڈپریشن ویک ایمان کی نشانی ہے؟ اچھا, میں آپ کو نا ڈاکٹر مالک بدری جو ہے نا, ہی از کنسیڈرڈ دا فادر آف اسلامک سائیکالوجی. اوکے, ٹھیک ہے, تو ماشاء اللہ کی بڑی بکس ہیں, بڑی. آپ تو ویسے ماشاء اللہ بیچلرز بھی کریں اسلامک سائیکالوجی میں. ہاں جی, میرا بیچلر چل رہا بھی ہے اسلامک سائیکالوجی میں, اور اس میں نا ہی از کنسیڈرڈ دا ون آف دا پائنیئرز جنہوں نے نا ویسٹرن سائیکالوجی کو خیر ٹکا کے رگڑا ہوا بھی ہے, بیکاز انہوں نے انٹرسٹنگلی لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ ویسٹرن سائیکالوجی کے اندر کتنے فرقے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز اوبیسلی آپ نے, بیکاز اٹ واز اسٹارٹڈ آف ایز اے سائیکالوجی واز دا اسٹڈی آف دا سول انیشلی, سو یہ فلاسفی کی فیلڈ تھی, اینڈ اٹ واز چینجڈ انٹو دا فیلڈ, اس کو سائنس میں لے آیا گیا تھا. تو جو وین یو برنگ اینی تھنگ انٹو سائنس, آپ کو پتہ ہے اس کے اندر خدا کا تصور آپ نے سائڈ پہ کرنا ہوتا ہے نا, ریلیجن اور اسپریچولیٹی یہ نکل جاتی ہے, تو پھر آپ صرف عقل سے علاج جب کریں گے تو وہ آپ کے پتہ ہے اس کا نتیجے کیا آئیں گے. اور ویسٹرن جو آپ نے جس طرح کہا نا, ہر بندہ ڈپریشن سے گزرا ہے. جسٹ ٹو کوٹ کہ یو کے اور یو ایس دونوں کے کلینکلی ڈائگنوز جو لوگ ہیں 1 in 5 ان یو کے ہے اور 1 in 6 ان یو ایس ہے ایڈلٹس میں. اینڈ یہ کلینکلی ڈائگنوزڈ ہے, جو جا کے جو جن کا علاج ہو, یہ ڈپریشن کا مریض ہے, یہ ڈائگنوزز ہو چکا ہوا ہے. اینڈ سملرلی سب سے ایک اور جو شاکنگ اسٹیٹسٹک ہے, ان دا یو ایس بٹوین دا ایجز آف 11 to 15 گرلز اسپیسیفکلی اونلی, 11 سے 15 سال کی بچیاں 1 in 5 ہیو ہیڈ ایدر سوسائڈل تھاٹس اور کسی نہ کسی سیلف ہارم ریلیٹڈ تھاٹس اور ایکشنس کی طرف گئی ہیں. 1 in 5, یہ 11 سے 15 سال کی بچیوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ حالات جن کو ہم نا اپنا وہ آئیڈیل بناتے ہیں نا, یہ قوم بڑی زبردست ہے, ان کے اندر کے حالات یہ ہیں. تو میں آپ سے مالک بدری کی بات کر رہا تھا, انہوں نے نا اسلامک سائیکالوجی کا بڑا سمپل فریم ورک ہے, بیسڈ آن دین ہے, اور جو ویسٹرن سائیکالوجی اور ریسرچز ہوئی ہیں اس کو انہوں نے نا سارٹ آف اینالائز کیا اور اس کو بریک ڈاؤن کیا کہ یار اس میں سے جو چیز ہمارے دین میں میچ کرتی ہیں وہ پریکٹسز تھیراپی میں استعمال کریں گے. تو بڑا سمپل فارمولا ہے. انہوں نے نا آؤٹ لائن کیا ہوا ہے کہ جو اسلام بندہ ہے نا, اس کی جو مین فیکلٹیز ہے نا سائیکالوجی میں, جو ہیومن بیہیویئر ڈکٹیٹ, اس میں ایک اس کا دل ہے, ایک اس کا ایک عقل ہے, اس کی فطرت ہے اور اس کو سول سے بھی لنک کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کا نفس ہے.
اب یہ انہوں نے 4 سے 5 چیزیں پورا ان کا ایک بڑا چارٹ سا بنایا اور ان کو ہاؤ دیر از انٹرپلے آف آل آف دیز تھنگس. ریپیٹ کریں کیا کیا ہے؟ آپ کی عقل, آپ کا دل قلب, آپ کی سول اور آپ کا نفس, ٹھیک ہے. روح اور نفس ہو گیا. اور روح کو وہ فطرت سے بھی کرتے ہیں لنکڈ. نا یہ جو مینلی 4 چیزیں ہیں نا, یہ ریوالو کراتی ہیں انسان کی ہیومن سائیکالوجی, اور یہ ڈپریشن, اینگزائٹی, ان سب چیزوں کا علاج اس میں. اور اس میں جو آپ نے کہا نا کہ ہم لوگ مطلب ٹو بی ویری دین میں ہی سارا سلوشن ہے. مطلب ان کی سارے اسلامک سائیکالوجی کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اچھی سائیکالوجی کی کتاب جو ہے نا وہ قرآن ہے, اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. اچھا, تو ناؤ دا کوشچن از کہ ہمارے لوگ اتنے ساری یہ جو پرابلمس میں آ رہے ہیں, فیوچر کی ٹینشن ہے, پاسٹ کی ٹینشن ہے, چائلڈہڈ ٹراما کا ایک کانسیپٹ ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں نا کہ یار اچھا اس سے پھر باہر کیسے نکلا جائے. ایٹ دا روٹ آف آل آف دیز تھنگز نا بہت ساری چیزوں کا نا آتا ہے کہ یور توکل آن اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کہتے ہیں کہ یہ جو نفس اور توکل کی جو کشمکش ہے نا, یہ اوور تھنکنگ اور انگزائٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. کہ انسان کی خواہشات, بہت ساری چیزیں, فیوچر کی پریشانیوں کے بارے میں کیا ہے, اگر ایک بندہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتا ہے اباؤٹ فیوچر, واٹ از دا پرابلم کہ ہی ہیز ڈاؤٹس کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کی کمی ہے نا. ہی تھنکس کہ یار اچھا اسباب نہیں سارا کچھ کرنا ہے, یا میری عقل سے میں نے سارا کچھ کرنا ہے. ہی ہیز این ایشو ود دا توکل آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگر وہ پاسٹ پہ ہے, وہ پھر وہی بات آ گئی, یعنی کہ جو ہو گیا, تو ہمارا دین کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ یہ نا کہ یار جو ہو گیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو تمہارے حصے میں پاس میں جو گزر گیا وہ تمہارے حصے میں نہیں تھا, وہ ہونا ایسے ہی تھا. سو ونس وی ہیو دس اسٹرانگر ریلیشن شپ ود دا دین نا, تو ہمارے آدھے سے زیادہ کیا, ویسے تو سارے مسئلوں کا حل اس میں, لیکن جتنے بھی لوگ ہیں نا, جتنے بھی لوگ وہ جس قسم کی پرابلم سے جا رہے ہیں نا, دے کین ایزلی فگر اٹ آؤٹ کہ یا میرے دل کی کوئی بیماری ہے, ٹھیک ہے, یا اگر اوور تھنکنگ تو میرا اللہ تعالیٰ کا تصور, اللہ تعالیٰ کی ناموں سے میں واقف نہیں ہوں, میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں, میرے لیک آف نالج ہے, توحید کا کانسیپٹ ویک ہے, قدر کے اوپر کانسیپٹ میرا ویک ہے, ان چیزوں کا ایشو ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم, اور یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو کیا ہوگا, یو گو بیک ٹو فطرہ, آپ اپنی روح کا علاج کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں روح کی غذا کیا ہے, قرآن ہے, حدیث ہے. تو ان چیزوں میں نا, یہ میں نے بڑی کوئک سے آپ کو ایک اوور ویو سمری دینے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں نا یہ جو بیسک ٹینٹس ہے نا, جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ, ہمارے رول ماڈلنگ ہونا, اور پھر قرآن کی جو احکامات ہیں, جو حدیث کے احکامات ہیں, ان پہ آہستہ آہستہ کرتے ہیں. لیکن ہماری جو فاؤنڈیشن ہے نا, اینکر بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اینکر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بن جاتے ہیں نا, ہر مسئلے کا حل اس میں. اچھا, بائی دی وے بردرز, ابو سعد بھائی ہیڈ ٹو لیو, انہیں کمٹمنٹ تھی, اچھا, تو ہی ہیز لیفٹ الحمدللہ. کچھ دیر پہلے ہی تو آڈینس کو پتہ چل جائے کہ ہی از گون ماشاء اللہ. اچھا, کبھی کبھی یہ بھی ہے کہ ایوری ڈپریشن از ناٹ لنک ٹو ویک ایمان برو. جی ایسا ہے بالکل. یعنی یعقوب علیہ السلام جو وہ آنکھیں کھو دی انہوں نے رو کے, یعنی آنکھیں تک کھو دی اور ویک بہت زیادہ ہو گئے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر وہ اتنے ڈپریشن میں جاتے تو وہ نبی نہ ہوتے پھر, یعنی ٹھیک ہے, تو وہ بھی آئی وڈ سے کہ اس کو نا ان کا غم کا ہے, شدید غم ہے. کیونکہ ڈپریشن جو ٹرم ہے نا, ہم لوگ یہاں بڑی لوزلی یوز کرتے ہیں. ایک ہے کلینکلی ڈائگنوز ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے, وہ سیریس ایشوز ہوتے ہیں, اور اس میں آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے یو کین ٹیک میڈیکیشن اینڈ اسٹف لائک دیٹ, جیسے یا کمپلسو ڈس آرڈرز, OCD ہو گیا, یا اس طرح کے جو کچھ ڈس آرڈرز ہیں جس میں یو نیڈ سم سارٹ آف ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ. ٹیکنیکلی آپ اس کو حزن جو ہے نا ڈپریشن کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ اس میں الیاس یا نا امیدی نہیں تھی. جی, ڈپریشن ود ہوپ, اس کو آپ کہہ رہے ہیں ڈپریس ہے, ڈپریس, ہاں ڈپریس تھے, ٹھیک ہے. اور ایسا کہ یعنی سو کبھی کبھی کیمیکل امبیلنسز بھی ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں, وہ ہو جاتے ہیں بیکاز سلیپ پیٹرنز, بیکاز ایون شوگر, بلڈ پریشر, آپ کی بہت ساری, تو یعنی اٹس ناٹ, کیونکہ بہت سارے میں جانتا ہوں دیندار لوگ ہیں, ان کو انزائٹی اٹیک یا ڈپریشن کی میں چلے جاتے ہیں وہ, بیکاز کیمیکل امبیلنسز, رائٹ. سو ہم یہ کہیں گے کہ آپ اس کا علاج بھی کرائیں, میڈیکل ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں, اینڈ ڈو ناٹ پٹ یور سیلف انٹو گلٹ کہ میرا توکل کمزور ہے یا میرا ایمان کمزور ہے. ایمان کانٹ بی the only چیز, وہ پارٹ پلے کرتا ہے. لیکن جس طرح نا ایک سمپل اسٹڈی آسٹریلیا کی, انہوں نے ڈپریشن کے پیشنٹس کو نا 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا, اور ایک میڈیکیشن پہ تھی جو ڈپریشن کی میڈیکیشن, اور دوسری کو انہوں نے صرف فزیکل ایکسرسائز پہ لگا دیا. اچھا, صرف اور صرف انہوں نے کہا ان کی ایکسرسائز روٹین ہم ٹھیک کریں گے, ان کی ڈائٹ اور ایکسرسائز پہ کام. اس کے ریزلٹس میڈیکیشن سے بہتر تھے, 0.5 لائک 50% بہتر ریزلٹس آئے, صرف جسٹ بائی بینگ ایکٹیو, جسٹ بینگ فزیکلی ایکٹیو. کیوں؟ اب دیکھیں بندہ کیا کہ یار یہ تو اس کا تو ایمان سے تعلق نہیں ہے نا. سو یو نو سم ٹائمز ہمارے ڈائٹس ایسی ہیں, ہمارا ماحول ایسا ہے, کبھی کبھار یو نو سبحان اللہ, آپ نے بات کی نا ریلیشن شپس کی برو, کبھی کبھار ہمیں نا کچھ ریلیشن شپس واقعی ایسے ہوتے ہیں جو بہت ٹف ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے. یو نو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یار اس میں رن, تو وہاں پہ لوگ سمجھداری کے ساتھ کبھی کبھار ڈسٹینس کر لینا از اے پریکٹیکل سولوشن نا. آپ یو نو اگر آپ کے گھر میں ساس بہو اور اتنے ایشوز چل رہے ہیں اور اس کا حل نہیں نکل پا رہا, یو نو
تو آپ نے کبھی کبھار تھوڑے عرصے کے لیے سیپریٹ ہو جانا, گھروں کو سیپریٹ کر لینا, پورشن کسی کوئی ایسا پریکٹیکل اسٹیپ, بجائے اس کے صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی ان کے بھی میں ایمان پہ کام کروں, ان کے بھی ایمان پہ کام کروں, ادھر میں نصیحت ادھر میں, صرف نصیحت نہیں ہے نا, دین کا مزاج نہیں ہے. ہاں اس میں دیکھیں نا ساری چیزیں جو ہیں, ہمیں جو سب سے پہلی چیز سوچنی چاہیے کہ ہاؤ اے پرسنالٹی از بورن, سب سے پہلے نا, اینڈ دین بیسڈ آن دیٹ اے سوسائٹی از بورن. تو اس کی بیسکس کیا ہیں, اس کی فاؤنڈیشنس کیا ہیں. تو اس میں دیکھیں فرائڈ اینڈ یونگ نے دے سیٹ کہ وین یو گو, 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, 100 سال پہلے. So when you go out in the public, you are bombarded with this information. And your mind accepts that information, and based on that information, your id, ego and super ego is activated. And your personality is born. ٹھیک ہے نا. اب یہ سوچیں 100 سال پہلے کہا تھا کہ آپ بازار میں جائیں گے تو بازار میں کیا ہوں گے, ٹانگے, گدھے اور گھوڑے اور یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. اینڈ ناؤ لک ایٹ دس, میں ڈپریشن کا اور یہ ساری چیزوں کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ ناؤ لک اے 7 years old boy is sitting in his room and he's connected to the whole world. ٹھیک ہے. And now imagine the amount of tsunami information that he is receiving, and there is no filtration plant, and based on that his personality is being born, which is subjective moral opinion, based on carnal desires. That is only based on carnal desires. جب آپ کی ساری پرسنالٹی کارنل ڈیزائرس پر بنی ہوئی ہے, اب وہ لڑکا کیا کہتا ہے کہ آئی ول ڈو وٹ آئی فیل لائک ڈوئنگ. میننگ از دیٹ کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اینی ریسٹرکشنس. سو فار دیٹ دا فرسٹ تھنگ یو گونا ڈو از ڈیٹیچ یور سیلف فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ اٹیچ یور سیلف تھنکنگ دیٹ یو آر فری, بٹ یو آر ناٹ فری. You fall into the lap of the society, and the society is now going to decide for you what you're going to wear, how you're going to walk, how you're going to talk, کس سے بات کرنی ہے, کون سے کپڑے پہنے ہیں. اب when you start following this, you can't keep up with the society, and then you start getting depressions, peer pressure and all these things. یہ ایک ساتھ آپ کے اوپر حملے ہوتے ہیں, آپ پیچھے ہونا شروع ہوتے ہیں, آگے ہو رہے ہیں, پیچھے ہو رہے ہیں, اور اس کا اتنا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے your parenting پہ. اب پیرنٹس بھی اسی ایڈیالوجی پہ چل رہے ہیں, and they want their children to be in the best schools, they want to have the best houses, the best cars, or best these things. So based on that, mother goes outside as well for job, اور وہ جاتی ہاں کام کرتی ہے. یہ دیکھیں انہوں نے سرٹن چیزوں کے ساتھ نا سرٹن ایموشنز اٹیچ کر دیے نا, کہ آپ نے یو ہیو ٹو فیل سرٹن وے تو یو ہیو ٹو ڈریس اے سرٹن وے. آپ نے یہ اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی کی جو آؤٹ لک ہے وہ بڑی گاڑی, ان چیزوں جی ایسوسیشن جو انہوں نے بنا دی ہے نا, تو ہم لوگ پھر اسی طرح فیل کریں گے نا. اس کے بعد سب سے بڑا ڈیزاسٹر کیا ہے, when a mother is needed badly at home. ایک بچے کو ماں کی ممتا جو ہے ماں کی اتنی ضروری ہے, the warmth جو ہوتا ہے اس کو گلے لگاتی ہے, اس کے ساتھ ہوتی ہے. Now that little boy is at the mercy of a nanny, a maid, ٹھیک ہے نا, اور موبائل فون اور اے ٹی وی. اب یہ بچہ آپ خود مجھے بتائیں یہ کس قسم کی زندگی گزارے گا, اور یہ جب بڑا ہوگا اور یہی جو چیزیں ہیں گا, ہی از گونا ریزونیٹ ان دا اسکول. اندر بوائے وہ بھی باہر نکلے گا, وہ بھی اس کو ریزونیٹ کرے گا. میری یہ آئیڈیاز ہے, میری یہ فیلنگز ہیں, آپ کی کیا ہیں, آپ کی یہ ہیں, آپ کی کیا ہے. اب یہ سارا ایک معاشرہ بن گیا. ناؤ دس معاشرہ از بیسڈ لٹرلی آن کارنل ڈیزائرس. کھانا پینا, ایش, سیکس, ڈرگس, یہ چیزیں. کیونکہ اللہ کو تو آپ نے نکال دیا بیچ میں سے, کیونکہ وہ تو ریسٹرکشنز والی زندگی. بیسکلی آپ کی زندگی ٹھیک ہونی تھی ریسٹرکشنز سے, بیکاز نفس کے اوپر جب تک آپ ریسٹرکشنز نہیں ڈالیں گے آپ کی زندگی ٹھیک نہیں ہونے والی. وہ ابن قیم بھی کہتے ہیں نا کہ ہر ربو من رک الذی خلقوا بہ فبلوا من رک النفس والشیطان. لوگ بھاگے اللہ کی غلامی سے نکل کے آزاد ہونے کے لیے, اور آگے پھنس گئے اپنے نفس اور شیطانی غلامی میں جا کے. تو وہ جو آیت ہے نا کہ میں نے ان کو وہ بھی کوٹ کی جو بھائی نے سوال پوچھا تھا نا, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشر یوم القیامۃ اعمی. کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا, اعراض کرے گا, معیشۃ ضنکا یعنی ہم اس کی لائف ٹائٹ کر دیں گے, چاہے فائنینشلی ہے چاہے وہ ہر حوالے سے ہے. یعنی میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ برو ملینئرز ہیں, ان کی لائف ٹائٹنڈ ہے. اولاد بات نہیں مان رہی, یعنی آپ کے بلینز آف روپیز کیا کریں گے, آپ کی اولاد بات نہیں مان رہی, آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے, آپ کے دل میں سکون اور ایک سیلف ایکچولائزیشن. نوکر آپ کے ساتھ فراڈ کر جاتے ہیں, نوکر فراڈ کرتے ہیں, آپ کے دوست چھوڑ جاتے ہیں. اب آپ کو لوگ اتنے زیادہ سیلفش ملتے ہیں, جتنا مال زیادہ ہوتا ہے آپ کے پاس,
تو اتنا ہوتا ہے وہ ڈپریشن. اور سبحان اللہ میں دیکھتا ہوں, سبحان اللہ, میں آپ کو ریئل کیسز میں ایک دو آپ نے بات کی, میں اس طرح کی ایک دو ریئل کیسز جانتا ہوں. لوگ پھر جب سبحان اللہ جب صحیح سلوشن نہیں ملتا نا تو پھر یہ شراب کی طرف چلے جاتے ہیں. اینڈ they've gone into alcoholism. they're alcohol addicts now. وہ صبح اٹھ کے شراب پینا شروع کرتے ہیں بیکاز ان کی بیوی واقعی چھوڑ گئی, پیسہ بہت ہے, اولاد نہیں چھوڑ گئی, مطلب سب چھوڑ کے چلے گئے نا, اکیلا رہ گیا بندہ, تنا تنا رہ. مطلب یہ میں ایکسٹریم دوسرے کیس کی بات کر رہا ہوں. خوشی ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, وہ خوشی ان کو سمجھ نہیں آ رہی نا, خوشی کہ اب تو وہ حل چاہ رہے ہیں, بیکاز اب وہ شراب اس لیے بندہ پی رہا ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو کہ یار مجھے وہ جو نیگیٹیوٹی اور ڈپریشن ہے نا وہ میرا تھوڑی دیر کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے تو میرا ذہن نہ بند ہو جائے, سن ہو جائے کس طرح میں. کیونکہ دیکھیے وہ جو اس دن آپ نے بتایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ٹھیک ہے, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نا برو جو فطرت رکھی ہے نا, اور ہر بندہ میں سے پیدا اسلام پہ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں پیرنٹس افیکٹ کرتے ہیں. ناؤ ایک رشین آتھر ہے, وہ کتاب لکھتے ہیں کہ کرائم اینڈ پنشمنٹ کے نام سے, وہ کہتے ہیں یور گلٹ از دا ورسٹ پنشمنٹ آف یور کرائم. بہت سے لوگ ہیں مسلمان جو کرائمس کر رہے ہیں لیکن ان کا گلٹ ان کو بہت تنگ کر رہا ہے. آپ انگلش کو گلٹی کانشیس کہہ سکتے ہیں, آپ اردو میں ضمیر کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو عربی میں نفس لوامہ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ چیز اب وہ تنگ کر رہا ہے کہ تو نے آج تک کیا کیا, یور لائف ہیز بین ویسٹیڈ اور سب کچھ. اس کو بھی لوگ نا ڈوز آف کرنا چاہتے ہیں, یعنی وہی انفیکشن والی بات, انفیکشن ہے بٹ پینڈول دیکھے نا سکون میں آنا چاہتے ہیں کہ آئی ہیو سم مومنٹس آف پلیجر, ٹیمپریری علاج نا, ٹیمپریری علاج. برو ہمارے ساتھ وہ ایک دفعہ گئے تھے نا ٹرپ پہ, بائک رائڈ پہ, علی بھائی وغیرہ بھی تھے. یہ ہم نارمل, وہ جس دفعہ ہم گئے تھے لاسٹ ٹائم نارمل تھا, نہیں اس سے پہلے ہم جو گئے تھے نلتر میں ہمارے ساتھ ایک بابا آیا. اس نے تقریباً وہ آئے تھے انگلینڈ سے, اینڈ ہی واز اراؤنڈ پراپرلی 80 years old. اچھا ٹھیک ہے 80 years old, اور وہ ہمارے ساتھ آ کے جڑ گیا. اس نے بھی ایک 150 بائک کہیں سے اس نے لی ہوئی تھی اور ہمارے ساتھ چل پڑا. اچھا ہمارے ساتھ گیا تو میں اس ساتھ کافی جڑا اور تھوڑی سی گپ شپ کی. تو یار وہ بندہ واز ڈپریسڈ. کہتا ہے کہ آئی انجوائڈ مائی لائف وین آئی واز ینگ اینڈ ناؤ آئی ڈونٹ ہیو اے فیملی, آئی ڈونٹ ہیو کڈس, آئی ہیو اے ہاؤس, آئی پٹ اٹ آن رینٹ, آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. سم ٹائمس آئی گو ٹو, یہ جو ملیشیا ہے, کون سی جو آئی لینڈز ہیں جہاں جاتے ہیں جہاں پر یہ غلط کام ہوتے رہتے ہیں, تھائی لینڈ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہوں. آئی ڈونٹ گیٹ سیٹسفیکشن دیر. دین آئی کم ہیئر ان پاکستان اکیلے. ہی واز ڈپریسڈ. وہ کہتا ہے کاش سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں نا, سبحان اللہ یار, میں کل پرسوں بھی اس پہ سوچا تھا, یہ جو ایپسٹین فائلز بھی آئی ہیں یار, مطلب اس پہ اگر آپ سوچیں کہ یہ جو بڑے گلوبل لیڈر جو ایلیٹس ہیں نا جن کو ہم فالو کرتے ہیں, یہ ہمیں لگایا ہوا ہے کہ ایتھیزم, سیکولرزم, مٹیریلزم, کوئی خدا نہیں, اور ان کا اپنا خدا کون ہے؟ ابلیس. خود وہ ایک خدا کو اور ان کو جو ابلیس کو خدا مانتا ہے اس کو پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خدا تو ہے نا, لیکن وہ ادھر سے پاور سیک کرنے کے لیے یہ کتنی گھنونی اور کتنی تھرڈ کلاس اور بندہ ایسی حرکتیں ہیں جو ہم بتا بھی نہیں سکتے ادھر, مطلب دے ڈو دیٹ کائنڈ آف اسٹف. اور ہم کتنے بیوقوف ہیں ہم لوگ کہ ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ, چیزوں پہ, دنیا میں کیسے چلنا ہے ہم ان کے اوپر چلیں گے, بلائنڈلی اس کو فالو کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے ہمارے سامنے. یو نو اف وی ڈونٹ اوپن آر آئیز رائٹ ناؤ کہ یار ویسٹ کے حالات, یہ آپ نے ایگزامپل دی 80 سال کا بندہ اکیلا, یہ آپ جائیں جاپان میں پیپل آر کمیٹنگ سوسائڈ. آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمارے یہاں سے کوئی پاکستانی آئی تھنک جرنلسٹ تھے جو کہتے ہیں میں جاپان میں گیا, یو نو پتہ لگا کہ جنگل ہے وہاں پر, خاتون نے چھت سے چھلانگ ماری. نہیں گروپ میں اعلان کر کے, ابھی وہاں پر یہ چل رہا ہے, گروپ میں اعلان کیا جاتا ہے ہم خودکشی کرنے فلان جگہ آ رہے ہیں, اب سارے آ جائیں, وہاں جاتے ہیں اجتماعی. اور کہتے ہیں میں نے اس بندے کو نیچے کوئی گروسری والا تو اس نے کہا ہاں جی یہ تو ویکلی ہے, کیونکہ وہ بلڈنگز ہیں, اب وہاں پہ صرف بوڑھے رہ گئے کیونکہ بچے چھوڑ کے چلے گئے, اور یا آدھے سے زیادہ وہ جنہوں نے شادیاں نہیں کی تھی, ٹھیک ہے, شادیاں نہیں تھے, بچے نہیں تھے, اکیلے رہتے رہے. تو کہتے ہیں وہ اکیلے ہیں, سارے فلیٹ میں ایک ایک بندہ رہ رہا ہے, یا بڈھی عورت. سوسائڈ فارسٹ ہے جاپان میں, ٹھیک ہے. ابھی تو مشین سوئٹزرلینڈ میں ہے یار, اتنا خوبصورت ملک, مشینز آ گئی ہیں ایزی ڈیتھ کے نام سے, کہ آپ فوراً سے آپ جسٹ پول اے سوئچ اینڈ یو ڈائڈ. برو سبحان اللہ, the worst thing is you die when you have no family members around you. اور میں بتا رہا ہوں یہ سوسائڈ کرنے والے میجورٹی وہی ہیں جن کی فیملی ممبرز کیوں, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی گزاری I want to live alone, I want to have a happy life. اور برو یاد رکھیں جب اللہ کی اطاعت سے اور اللہ کی غلامی سے ہم بھاگیں گے نا, ہم لازمی غلامی میں تو رہیں گے کسی نہ کسی کی, یا نفس کی یا شیطان کی. اور سبحان اللہ آپ قرآن و حدیث دیکھتے ہیں نا, اس میں نا یہ جو ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, یا جو یہ ٹرمز ہیں, ڈفرینٹ ٹرمز آتی ہیں اس کی, یعنی حزن, ڈپریشن, پاسٹ کا گریف, ٹھیک ہے, اور
ہم از انزائٹی, ہوں فیوچر کی ٹینشن. ہوں تو پاسٹ کو تقدیر سے ریزالو کرنا ہے اور فیوچر کو توکل سے ریزالو کرنا ہے. ہوں غم ایک ڈیسپریٹ سچویشن جس سے انسان نکلنا چاہ رہا ہو, یعنی وہ غم کی سچویشن ہوتی ہے, اور یہ بھی آتی ہے انسان پہ. اسی طرح سے اچھا حزن تو ایک تھا نا, حزن از ڈپریشن پلس پلس, ٹھیک ہے, کہ جس میں آپ مزید ایک پراپر ایک نا آپ وشیس سائیکل میں اور نکل نہیں پا رہے ہو. اسی طرح سے ضیق صدر, ٹائٹنس آف دا ہارٹ, ٹھیک ہے, الاسف, سورو. تو یہ بہت ساری ٹرمینالوجیز اسلام میں آتی ہیں. کچھ ان میں سے ایسی ہیں جو ہم ہیومنز اور بلکہ ساری سے ہم گزرتے ہیں, لیکن کچھ بلیم وردی نہیں ہے. انسان کو فیوچر کی انزائٹی ہونا, فائنینشیل انزائٹی ہونا یا پاس, اور اس کو ہم کیور کرتے ہیں اللہ پہ توکل سے. کبھی کبھی فزیکل ایکٹیویٹی سے بیماری آ گئی ہے ان سب سے, لیکن الاسف ایک ایسی چیز ہے, یا الیاس بیسکلی نا امیدی ایک ایسی چیز ہے جو کفر ہے, جو کبھی نہیں ہونی چاہیے. اور ڈپریشن میں یہی ہوتا ہے کہ مائی لائف از ڈومڈ, آئی ایم ڈن. اب دیکھ لیں سبحان اللہ, انبیاء ان کی اولاد چلی گئی, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب مچھلی کے پیٹ میں کیا ہے, سبحان اللہ, رات کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. برو از دیر اینی ہوپ کہ بندہ یہاں سے نکل سکے, لیکن پھر بھی امید ہے. ابھی آپ نے انبیاء کی بات کی, دیکھیں نا, انبیاز were basically our superheroes. There are role models that we wanted to we should have followed. لیکن اب ویسٹ نے کیا they abandoned their superheroes and then we realized کہ یار یہ تو ہمارا ڈیزاسٹر ہو رہا ہے. They went after comic heroes. So they created Superman, Hulk, Incredible Hulk, Spider-Man. So now imagine these people are following their superheroes, comic superheroes, while as they have abandoned their actual superheroes like Isa alayhi Islam, Musa alayhi Islam, Ibrahim alayhi Islam. یہ ان کے سپر ہیروز تھے نا, انہوں نے اپنے رول ماڈلس کو ابینڈن کر دیا. اب انہوں نے سپر مین کو بنا دیا. امیجن سپر مین از ناؤ سیونگ دا ہول ورلڈ ویئرنگ پنک انڈر ویئر, پنک انڈر ویئر پہن کے. امیجن کریں نا, یہ ان کا کانسیپٹ ہے, ان کا کانسیپٹ دیکھیے. ونڈر وومن کو دیکھ لیں آپ, ہاں, ان کا یہ کانسیپٹ تھا برو کہ آئی لینڈ پہ ساری خواتین رہ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ساری لڑکیاں رہ رہی ہیں, اور ایک غلطی سے نا ایک وہ جہاز کریش ہوتا ہے اور اس میں ایک بندہ پائلٹ اب گرتا ہے. تو جب وہ مر آتا ہے نا اس پلانٹ پہ, اس آئی لینڈ پہ, تو سارا فساد شروع ہو جاتا ہے. تو شو نہیں پتا تھا آپ یار ونڈر وومن اتنی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا بیسیکلی پکڑا گیا یار. نہیں, مجھے ایک شخص نے بتایا کہ یہ کانسیپٹ کیے گئے, اگر خواتین اکیلی رہ رہی ہیں تو دے آر لیونگ یوٹوپیا, ہر چیز مینجڈ ہے. جب مرد آتے ہیں, یعنی ایک خواتین کی نیچر کو, یعنی موومنٹس ٹو کرپٹ وومن بلینز, اور مردوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ یہ خاتون تمہارے لیے برڈن ہے, رسپانسبلٹی ہے, ان کو شادی نہ کرو. اور جاؤ, جب جو ایک ہمارا پولیٹیشین نے بھی جواب دیا تھا نا, اسے کہتے کہ شادی آپ کیوں نہیں کرتے, کہتے جب دودھ مارکیٹ میں اویلیبل ہو تو آپ کو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی دس از دا کانسیپٹ دی ویسٹ از لیونگ آن, اور آج اس کی تباہی دیکھ چکے ہیں. اور آئی تھنک اس وجہ سے یعنی ہمارا ڈسٹارٹیڈ فیملی اسٹرکچر ہے, آؤٹ سورسنگ ہر چیز کی ہے. کوکنگ کی آؤٹ سورسنگ کر لی, پیرنٹنگ بھی آؤٹ سورسڈ ہے, مدرہڈ بھی آؤٹ سورسڈ ہے, تربیہ سب کچھ کر دیا, تربیہ بھی آؤٹ سورسڈ ہے. یعنی تربیہ کا کام, تعلیم تربیت, ہم نے ہر چیز آؤٹ سورس کر دی نا. تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیملی اسٹرکچر مینٹین رہے. اور اس سب کے بعد یعنی لوگ پھر شروع میں تو عیاشی کر لیتے ہیں برو. اصل میں شعیب نے شروع میں اس کا ذکر کیا تھا نا کہ یہ جو مٹیریلزم ہے نا, یہ بہت ساری چیزوں, یہ ڈپریشن انگزائٹی کا بھی فساد کا جاڑ ہے, اور یہ فیملی اسٹرکچر کا فساد کا جاڑ ہے. کیوں؟ جب آپ نے دکھا دیا کہ اگر آپ کے پاس مال ہے, مٹیریل چیزیں ہیں, تو آپ کی عزت ہے, آپ خوش ہیں, آپ یہ ساری چیزوں سے لنک کر دی. اچھا, اب اس کو اچیو کرنے کے لیے اب آپ کیا کرتے ہیں, رائٹ لیفٹ کمپیریزن کر رہے ہیں. بچوں کو سب سے مہنگے اسکول میں ڈالنا تاکہ وہ اسٹیٹس سمبل ہے, ٹھیک ہے, بڑی گاڑی لینا. اچھا, اب اس ساری چیز کے لیے محنت, پیسے بھی تو کمانے نا, پیسے کمانے کے لیے مرد بھی کما رہا ہے, عورت بھی کما رہی ہے. اور واللہ میں آپ کو آئی نو سم ون جو کہ پرسنلی مجھے بتا رہے ہیں, کہہ رہے میرے وہ آگے سے ان کے کچھ فرینڈز ہیں, کہتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کی بات ہے, کہتے ہیں آئی ہیو دس پریشر دیٹ میرا کم سے کم ایک سال میں نا منیمم ایک فارن ٹرپ ہونا چاہیے ٹو لائک, یہ جس طرح کوئی یورپ کا یا کسی ایک جگہ کا لازمی ہے. اور کہتے ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیل دا ورلڈ, ہم نے انسٹاگرام پہ پکچرز ڈالنی ہے, دکھانا ہے کہ ہم بھی گھومے پھرے ہیں. اور دبئی شبئی نہیں, بڑی یورپ شروع کی, دبئی تو یہ تو ہر مہینے دوسرے مہینے جا رہے ہیں نا, یہ تو قریب ہے کسی بڑی جگہ. اور کہتے ہیں یار اٹس ون آف دا ورسٹ ٹرپس ود مائی فیملی. کہتے ہیں پوری فیملی جاتے ہیں, بچے جاتے ہیں,
کہتے 4-5 جتنے دن بس ہر جگہ کھاتے کھاتے تصویر, ادھر تصویر, تصویر 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 تصویر, اندر تصویروں کے اسمائلیں کریں گے, اس کے علاوہ لڑائی فضول, کوئی بانڈنگ نہیں, کوئی کچھ نہیں, ٹوٹل پورا لڑ جھگڑ کے بس واپس آتے ہیں. کہتے ہیں دنیا کو کیا دکھایا کہ وی ہیڈ دا ٹائم آف آور لائفز ان یو نو یورپ اور امریکہ, یا ہم ادھر گئے ہوئے ادھر. سبحان اللہ, یہ فیک سی لائف ہے. یہ کیا ہے؟ ڈپریشن سے بھری ہوئی. پیسہ ہے لیکن کوئی بانڈنگ نہیں ہے. بچوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے فون دے دیے بچوں کو, آپ نے جس طرح چھوٹے ہیں تو میڈس کے حوالے کر دیا, ان کو فون کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. اینڈ آئی میٹ ریسنٹلی ڈاکٹر, آٹسٹک کلینک ہے, ہم لوگ کچھ آٹسٹک بچوں کے ساتھ کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بالکل ہیلدی ایک بچہ مجھے دیں, if you want him to become or her to become autistic, ان کو میں 2 چیزیں دے دوں گی, جنک فوڈ اینڈ اسکرین. کہتے ہیں آپ بچہ آٹسٹک ہو جائے گا. کہتے ہیں آپ ایک چھوٹا سا بچہ لیں, بیبی, کہتے ہیں اس کو جنک کھلانا شروع کر دیں اور اس کے سامنے اسکرین دے دیں. کہتے ہیں ود ان منتھس دیٹ چائلڈ ول بیکم آٹسٹک, ٹینڈنسی نظر آ جائیں گی. اینڈ دیر از آلدو, یہ پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ آٹسٹک کے اوپر دے آر کانسٹنٹلی سیئنگ کہ یہ نا جینیٹک ہے, یہ نیچرل ہے, اس کا. یار سبحان اللہ, پہلے اتنی زیادہ کہاں تھے بچے آٹسٹک, اب تو ہر نکڑ پہ آپ کو آٹسٹک بچے, تو اب ہر جگہ آپ کو اتنا کامنلی چیز نظر آنا شروع ہوگی ہے. تو دیر ادر ریزنس ٹو اٹ, ہمارے لائف اسٹائل کے اندر جو چینجز آ گئی ہیں. اینڈ جو ایک یو ایس میں ایک بہت ساری, آپ کو پتا نا کہ اب یو ایس اور ان ملکوں میں بہت ساری فیملیز ہیں جو کہ دے آر بائنگ فارم لینڈ اور وہ نیچرل لیونگ کی طرف جا رہے ہیں نا. تو ان میں سے ایک فیملی کہتے ہیں کہ انہوں نے نا بتایا کہ ہمارے بچے کے اندر نا یہ آٹسٹک ٹینڈنسیز تھیں, اور ہم نے صرف فوڈ میں, انہوں نے 2-3 آئٹمس انگریڈینٹس بتائے کہ ہم نے جن یہ جو انگریڈینٹس والے فوڈ آئٹمس ہیں نا, ہم نے بالکل زیرو کر دیے. کہتے ہیں ہمارے بچے میں 1 مہینے میں اٹ واز لائک ڈے اینڈ نائٹ کا فرق. کہتے ہیں ود ان اے منتھ صرف یہ ہم نے جو گند بلا تھا. تو یار یہ جو شیطانی جھنڈے والے ہیں نا, یہ آپ کو ہر اینگل سے پکڑیں گے. آپ کو کھانے سے, پینے سے, انٹرٹینمنٹ سے, ویکسین سے, دے ول ناٹ لیو اینی, کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے. اس میں ایک اور چیز تباہ کر دیں. اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو بہت زیادہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ یوتھ جو ہے نا, جو ڈپریشن کا شکار, انگزائٹی کا اور بہت ساری اور چیزوں کا, وہ ہے یہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز بتا دی کہ میں نے دن کیوں بنایا, سکون کے لیے, سونے کے لیے, اور رات کیوں بنائی, سکون کے لیے, سونے کے لیے, اور دن کیوں میں نے بنایا, تاکہ معاش کمانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ایک سسٹم ہمارے بنا دیا. تب جب رات آتی ہے تو اٹ سگنلز آر باڈی کہ آر ریٹرن ٹو یور سیف ہومس. ناٹ ایون اس, جتنے بھی اینیملز ہیں, جتنے بھی مخلوقات ہیں, ان کو سگنل کرتی ہے, کہتی ہے اس کی باڈی کو کہ یار رات ہوگی, ریٹرن ٹو سیفٹی, ریٹرن ٹو ریسٹ. تو اب سائنس نے اب یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے ریسنٹ اسٹڈیز میں کہ جب آپ سوتے ہیں رات کے ٹائم, تو اٹ ناٹ اونلی ریسٹورز یور انرجی بٹ اٹ آلسو ہیلز دا کاپ ویبس ان یور مائنڈ. دا پرابلمس جو دن بھر آپ کے جو آپ کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو پرابلمس آپ کی مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہو رہے ہوتے ہیں, اس کو ریکیوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس کو ہیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ ریکوری فیز ہے. ہاں, اور ہماری یوتھ دیکھ لیں, دے آر ڈوئنگ دی اپوزٹ. ساری رات وہ اٹھتے ہیں, دے آر ان فرنٹ آف دا اسکرینس, اور اس کے بعد صبح سوتے ہیں یہ. اور ان کی لائفس ایسی ہیں جو میں دیکھتا ہوں نا, اپنے کزنز ہوتے ہیں چھوٹے یا فرینڈس ہوتے ہیں, جو they are living life like zombies. اللہ کے نبی نے ساری زندگی رات جا کے نہیں گزاری سوائے رمضان کی آخری 10 راتوں میں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی کی ایک کانسٹنٹ سنت متواترہ ہے کہ اللہ کے نبی رات کو جلدی سویا کرتے تھے, اور ارلی پارٹ آف دا نائٹ میں, اور ارلی پارٹ آف نائٹ پہ, اور لاسٹ میں اٹھتے. ہاں, تو اور ہم لوگ نا چونکہ اتنا زیادہ یہ کنزیوم کریں کانٹینٹ اور کمپیریزنس کریں, برو جتنا انسان کمپیریزن کرتا ہے نا اتنا وہ اینشیس ہوتا جاتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. یعنی ورری اباؤٹ دا تھنگز یو کین کنٹرول, ڈو ناٹ ورری اباؤٹ دا تھنگز یو کی ناٹ کنٹرول. اور جب بھی مصیبت, مشکل, پرابلمز آئے, قال انما اشکو بثی بحزن اللہ. ٹھیک ہے, میں اپنا سارا کمپلین اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہوں. واللہ اف یو, دیکھیں تھراپسٹ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ تھراپسٹ جج نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کبھی جج نہیں کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹینشن کے ساتھ سنتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندے تو بس سجدے میں سر رکھ اور اپنے ساری غم بتا دے مجھے, اینڈ آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ, فارگیٹ اٹ. تو دے ڈرنک ٹو فارگیٹ اینڈ وی میک ذکر ٹو ریمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ہمارے ہاں یہ فارگیٹنگ کا یا ڈسکنیکشن کا کلچر ہی نہیں ہے. وی میک ذکر ٹو ریمبر. آئی تھنک جتنا نالج انسان کے پاس ہوگا نا, پلس اللہ سے دعائیں کریں.
جو احادیث میں اور آیات میں جو دعائیں ہیں نا، یعنی اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، یہ کیا دعا ہے؟ یعنی اس میں ہے کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ شریک نہیں کر رہا، میں تجھے تیرا حق ادا کر رہا ہوں، تو میرا ولی بن جا، میرا وارث بن جا، میرا نعم الوکیل بن جا، میرا کمادوز بن جا، اب مجھے تو سنبھال لے۔ آپ دیکھیں گے اکثر جو اللہ تعالیٰ کی جو ڈپریشن نکلنے کی دعائیں ہیں نا، وہ یا توحید سے ریلیٹڈ ہے یا قرآن سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی اللہ کی توحید بیان کرنا، لا الہ الا انت العلیم الحلیم، لا الہ الا انت ذو العرش المجید، یعنی یہ اللہ کی ڈپریشن کی دعائیں ہیں یہ بالکل۔ تو ان سے جو ہے نا یہ دعائیں کر کر کے، یعنی اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو نہیں مجھے سے نکالنا ہے اور میں صرف تیرا ہوں اور تیرے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہوں۔ یعنی ہم جب اللہ کے سامنے یہ عاجزی ان کے سارے بیان کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ will miraculously take us out of situations and make Quran your companion. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Make Quran your companion. یہ جو دعا ہے نا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بندہ ہوں، تیری فیمیل بندی کا بندہ ہوں. This is such a humility والی دعا کہ when you ask Allah سبحانہ وتعالیٰ about it، آپ اپنے آپ کو گرائیں اللہ کے سامنے and Allah will elevate you. Simple is that. Don't worry. یہ سبحان اللہ جو آپ نے بھی بات کی، اسپیشلی رمضان کا مہینے میں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ اب سحری کے لیے سارے اٹھ ہی رہے ہیں، یو آر ویکنگ اپ ان دا لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ. یار اس ٹائم کو نا ایسا یوٹیلائز کرنا چاہیے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا نا دن کا سب سے قیمتی مہنگا، آپ کا ایسیٹس میں جو سب سے مہنگا ایسیٹ ہوتا ہے نا، سب سے قیمتی، دس شوڈ بی دیٹ ایسیٹ. اور سبحان اللہ ابھی آپ نے بات کی نا کہ ایک انسان کی فطرت ہے، ہمارے پاس کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے نا، تو اور اسپیشلی وی ٹرائی ٹو رن اوے فرام اٹ. ہم آنکھیں بند کرنا، یار مجھے بات نہ کرو، اس کا ذکر نہ کرو، اینڈ وی وانٹ ٹو. اور اسپیشلی جو سورس ہوتی ہے ایکسیپٹ دیٹ، بیکاز وہ ایک ہیٹفل سچویشن نا، بری لگتی ہے وہ چیز، یا اسے بھاگنا چاہ رہے انسان ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، یا کوئی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ساتھ پتہ ہے زیادتی ہوتی ہے، تو آپ اس سے دور، آپ کو اس سے ڈسگرنٹلمنٹ ہوتی ہے. اچھا انٹرسٹنگلی آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ہوا ہو کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2 3 4 5 6 سال کی اس ایج میں اسپیشلی، کبھی کبھار آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا سختی سے کہیں نا، یا ڈانٹیں یا کچھ کریں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ روتے ہیں، اور وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہی بندہ جس نے ڈانٹا نا، یہ مجھے ذرا حق کرے. میں اس لیے بھی بات ہے کہ لٹرلی 2 days ago میرا جو چھوٹا ہے بیچ والا ہی، اس کے ساتھ ہی ہوا نا، اسے گڑبڑ کی، تو میں اس کو تھوڑا سا کیا کیا یار تم نے نا، اس کی شکل بالکل سیڈ والی ہوگی. اینڈ مجھے پتا ہے، اور ایک دفعہ تو اس نے ایک دفعہ بولا بھی تھا پہلے کہ تب آپ مجھے حق کریں، تو اس نے یوں کیا، اس کی شکل وہ یوں بنی نا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا لیکن کرنا نہیں ہے نا اس طرح. میں نے ہلکا سا ہاتھ کیا تو زور کھا کے نا ٹائٹ ہگ کیا نا، ہی وانٹڈ اٹ، اور ہگ کرنے کے بعد تھوڑا سا رونا زیادہ شروع کیا، تھوڑا سا رویا کہ آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں تھا، تھوڑا سا اس طرح کیوں کہا. اینڈ یو نو واٹ از دس، کہ ہی از ڈس اپوائنٹیڈ 2 چیزوں میں. ایک ہے کہ یار میں نے اس بندے کو ڈسپوائنٹ کیا جو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، دوسرا یہ مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا. اس کی اتنی بیکاز دیر از سچ اے اسٹرانگ بانڈ نا، اپنے ماں باپ سے چھوٹے بچوں کا اتنا اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے کہ یار اتنی لو ہے، اتنی محبت ہے کہ وہ رونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ یار رونا کہ یار یہ ریلیشن شپ کیوں خراب ہو رہا ہے، وائی از دس، یہ کیوں تنگی ہے مجھ سے، مطلب وہ اس بچہ چھوٹے سے بچہ نا، اس کا اتنا کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہوتی، وہ اس کو سمجھ نہیں آتی، اپنے ایموشن ایکسپریس نہیں کرنے آتے ہوتے، بٹ اس کو یہ جو تنگی ہوئی ہے نا 2 سیکنڈ کی، اس پہ غم رونا آتا ہے. یار ہمارا نا انسان کا نا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. اف وی ٹرولی لو اللہ سبحانہ تعالیٰ نا، ہم جب گناہ کریں گے ہمیں واقعہ اس پہ افسوس ہوگا، یار میں نے کس کو ناراض کر دیا، میں نے کس کے خلاف یہ گناہ کر دی، جس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے یار، جو مجھے پال پوس رہا ہے، ایک ایک نعمتیں اس نے مجھے دی ہوئی ہیں، ایک کیا کروڑوں نعمتیں دی ہوئی ہیں. میں ایک ایک انکیپیبل، ایک عجیب، ایک مطلب کیا ہے میرے اندر یار، میری کون سی صلاحیت جو ہے وہ اللہ نے دی ہوئی ہے. بولنے کی صلاحیت اگر بول سکتا ہوں تو اللہ نے دی ہے، سننے کی صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے، جو میں یہ سجدہ کر رہا ہوں اس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے. میں اتنا ڈپینڈنٹ ہوں اللہ پہ، اور پھر بھی نافرمانی کرتا ہوں یار. تو یہ اف وی ٹرولی لو اللہ سبحانہ تعالیٰ نا، پھر ہم جینوئنلی گناہ کے بعد نا ہمیں واقعی ندامت ہوگی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو پرابلمس ہماری لائف میں آئی ہیں، جو ایکسٹرنل ہمیں لگتا ہے یار کوئی بندہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یا کوئی اور کسی قسم کی غم پریشانی ہے، یہ بھی پتہ ہے یار اللہ تعالیٰ آپ نے ہی بھیجی ہوئی ہیں، اور ہم آپ ہی کی طرف لوٹیں گے، تو آپ ہی سے دعا کرنی ہے، میں کہیں اور نہیں جانا چاہتا. اور یہ سولوشن بھی آسان ہے، بجائے کہ آپ یار دنیا میں لوگوں کی در در کی ٹھوکریں کھائیں، اس کی طرف جائیں، ادھر اسباب استعمال کریں، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، بٹ ان کے اوپر جب ہم ریلائی کرتے ہیں نا، تو وہی آپ نے کہا نا کہ عجیب ایک تنگی سی رہتی ہے، آپ ڈسکمفرٹ میں رہتے ہیں. دا مومنٹ یو پٹ یور ہیڈ آن دا گراؤنڈ اینڈ اسپیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اینڈ یو ڈونٹ ایون نو وٹ دا سولوشن از، ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو سالو. اور آپ اللہ تعالیٰ بھی سب کو ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا اس کا حل کیا ہے، کب ہے، کیسے، آئی ایم جسٹ آسکنگ یو ڈو اٹ فار می، میں اپنا کام کروں گا، میرا کام ہے سجدہ کرنا ہے. تو یہ اللہ کے سامنے جو ہیوملٹی ہے نا، اسپیشلی اس رمضان کے مہینے میں،
ہمیں نا آخری پارٹ آف دا نائٹ کو نا اپنا وہ ایک ایسا ساتھی بنانا چاہیے کہ دس شوڈ بی آر ڈیلی کانورسیشن ٹائم ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا, اپنے غموں کا اعتراف کرنا, اللہ کے سامنے نا رو رو کے نا اپنی ساری حاجتیں, پریشانیاں, ٹینشنیں سب کچھ بیان کرتے چلے جائیں, اور دین واچ دا میریکل ہیپن ان یور لائف. اصل میں اللہ سے جو ریلیشن شپ بنانا جو ہے نا, اس کو ہماری یوتھ یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک مشقت سمجھتے ہیں, ایک پین سمجھتے ہیں کہ دس از اے پین, دس از اے مشقت, بٹ پین سم ٹائمز کین بی لونگ. یہ مجھے کیسے سمجھ آئی, میں جم جاتا تھا, وہاں پہ آرنلڈ شوارزنیگر کا آپ کو پتا پوسٹر لگا ہوا ہے, تو اس نے کہا کہ پین میکس می گرو اینڈ گروئنگ از واٹ آئی وانٹ, دیٹس وائی آئی لو پین. مطلب کہ جو میں ایکسرسائز کرتا ہوں, باڈی بلڈنگ جو میں کرتا ہوں 4-5 گھنٹے, اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, مجھے بہت پین ہوتی ہے, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس پین میں مجھے کچھ مل رہا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ میری باڈی گرو کر رہی ہوتی ہے, اور جب مجھے باڈی گرو کرتی ہے تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے. آئی لو گروئنگ, دیٹس وائی آئی لو دس پین. تو ابھی عبادات جو ہیں یہ مشقت ہے, کیونکہ یہ حکم تکلیف ہی ہے, کیونکہ آپ نے نماز پڑھنی ہے صبح فجر کے ٹائم, ظہر کے ٹائم, عصر کے ٹائم. بٹ ایک مسلمان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہارڈ شپس ان دین, ٹھیک ہے نا, میکس اس کلوز ٹو اللہ, دیٹس وائی وی لو دا ہارڈ شپس ان دین. تو یہ جو مشقتیں ہیں اس سے ہمیں مل کیا رہا ہے بھائی, اس میں آپ کو اللہ مل رہا ہے, اور تمام خزانے کس کے پاس ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ کو مل جاتے ہیں, اور جب اللہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن سٹرونگ ہو جاتا ہے, تو آپ خود بتائیے کہ آپ کو کوئی انزائٹی ہوگی, جب آپ کو کوئی پرابلمس ہوں گی, آپ کے اوپر پہاڑ بھی غم کا ٹوٹ جائے گا تو آپ پھر بھی اس کو برداشت کر لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں, عام الحزن جب بولتے ہیں 7 سے 10 نبوی تک, آپ کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے, حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئیں, اس کے بعد بائیکاٹ چل رہا تھا. اب یہ کتنے غم کے پہاڑ تھے, کتنے غم کے پہاڑ تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن دا اسٹرانگیسٹ تھا, جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم سے بھی گزر گئے. وہ کیا, وہ 2 پلیئرز پتہ کیا تھے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ہاں نماز اور صبر, پیشنس. بالکل, یعنی پیشنس کہ اللہ یہ سب ختم ہو جانا ہے, آخرت پہ یقین, یا اللہ یہ سب ٹیمپرری ہے. سبحان اللہ, یہ انسان کو نا واللہ اتنی بڑی ریلیف ہے نا, یا اللہ یہ دنیا ختم, مر جانا سب نے, وی آل ول ڈائی, اور اگر میں صبر کر رہا ہوں, اگر تو مجھ سے راضی ہے, تو پھر اٹ ول آل اینڈ اپ ان سم تھنگ ویری بیوٹیفل. بڑا زبردست سولوشن ہے یار. کبھی آپ کو سمجھ نہ آ رہا نا سولوشن, 2 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ واٹ اف مائی لائف اینڈز رائٹ ناؤ, یا کل, تو یہ جو میری پریشانی اس کی کیا ویٹیج ہے, یہ مطلب کس, میں اس کے اوپر بہت واقعی پھر پریشان ہوں, ورتھ اٹ ہے, یعنی کہ مرنے کے بعد بھی مجھے اس کی پریشانی ہوگی, اچھا یعنی کہ پھر کوئی آخرت ریلیٹڈ کوئی, یعنی ایمان کا مسئلہ ہوگا. اور صلاح بھی نا الوی, پتہ کیا, وہ جو آپ نے کہا نا حکم تکلیفی ہے, نو ڈاؤٹ ایک برڈن ہے, بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کہتے ہیں, بلال ارحنا یا بلال, بلال سکون تو پہنچاؤ. بلال کی ڈرنک شنک نہیں لے کے آتے تھے, بلال جاتے اور اذان دیتے, جو علت قرۃ عین فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, یعنی سبحان اللہ, اس میں مزہ آتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے قرۃ عین از فار گریٹر دین ہیپینس, اینڈ ایون اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ, یعنی سکون خوشی کے جو ایپیٹمی ہے نا, اور جو پینیکل ہے, وہ قرۃ عین ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری اولاد میں بھی قرۃ عین ڈال دیں ہماری آنکھوں کی نا, کہ ہم دیکھتے ہی تو یعنی خوشی ملے, وہ ایک لمس سے نا. میں سمجھتا ہوں کہ لائف میں یہ 2 چیزیں لے کے آئیں, پیشنس مینس کہ اللہ کے پلانس کو ٹرسٹ بھی کرنا, کہ اللہ تو ہے نا, جب تیرے انزائٹی مجھے فیوچر کی ہو رہی ہے, بٹ تیری قدر نے تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے, اور جب لکھا ہوا پلان تیرا ہے, آئی ایم ناٹ ان اے وری ایٹ آل. اور اس کی یہ ٹرسٹ ہے نا, توکل ہے, دس از توکل ان اللہ سبحانہ تعالیٰ پلانز, کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو میرے لیے آگے لکھا ہوا ہے, آئی ٹرسٹ یو, مجھے یقین ہے کہ اس میں انشاءاللہ میری خیال ہے میں نے کیا کرنا ہے, میں نے پریزنٹ میں اور اپنے آپ کو فی الحال دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, جو غلط کر رہا ہوں اس کو ٹھیک کروں, جو بہتر ہے اس کو جہاں امپرومنٹ آ سکتی ہے وہاں امپرومنٹ کروں. سو دس لائک وی شوڈ بی فوکسنگ آن دا پریزنٹ ایکشنز, اور اپنی عقل کو استعمال کرتے جو ٹھیک کر سکتے. بٹ ورینگ ایکسیسولی, اس کے 2 مسئلے, ایک تو اٹ شوز دا لیک آف توکل, دوسرا اکثر ایکسیسو وری آپ کو لیڈس ٹورڈز ان ایکشن. آپ کی نا جو ریزالو ٹو ٹیک ایکشن ہے نا, آپ سوچتے رہیں گے, پروکریسٹینیشن کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں, اوور تھنک کر جو کر سکتے تھے وہ بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اس کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں واٹ اف, اتنے ڈاؤٹس ذہن میں آنا شروع ہوتے ہیں, پھر شیطان وسوسے ڈال رہا. تو اس چیزوں کو نا بہت زیادہ ایکسیسو وری وچ از لنک ٹو انگزائٹی, اوبویسلی اس کو فوراً روکا کریں, اللہ تعالیٰ پہ توکل اور اپنا ٹرسٹ بڑھائیں, اللہ تعالیٰ کے ناموں کو
پڑھیں جانیں اللہ تعالیٰ کو. when you know who اللہ سبحانہ تعالیٰ is, اسی سے توکل بڑھتا جائے گا. اب جو OCD والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا ان کا ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے 2 مسائل ہیں. ایک نمبر 1 اوور تھنکنگ, یعنی رینڈم تھاٹ بار بار آ رہی ہیں, اور دوسرا اوائڈنس ٹو دیٹ تھنگ, یعنی کوئی کسی چیز سے اگر مجھے OCD ہے نا تو وہ بندہ اوائڈ کرتا ہے جنرلی, رائٹ. تو اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے کہ لیس تھنکنگ یعنی توکل, اوور تھنک کا جو سولوشن توکل ہے, اور جو اوائڈنس کا سولوشن ایکسپوجر ہے. جس چیز سے آپ کو انزائٹی یا پریشانی ہو رہی ہے, حدیث میں آتا ہے احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز. ایکسپوجر تھیرپی, اسے ایکسپوجر تھیرپی بولتے ہیں بیسیکلی. تو گیو یور سیلف ایکسپوجر ٹو دیٹ تھنگ, چھلانگ مار دیں انشاءاللہ. میں نے چیز دیکھی ہے کہ جو لوگ کسی چیز سے بہت زیادہ انشیس فیل کر رہے ہوتے ہیں, انزائٹی ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ صرف وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, تھاٹس میں ہی ہوتے ہیں. بٹ ونس دے گو اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ, اور جرنلنگ بڑا اچھا کام ہے. جرنلنگ یعنی لکھنا, اپنے تھاٹس لکھنا بڑا مشکل کام ہے. مشکل کام بڑا ہے. ٹیلی فون نکال لیں, اس پہ لکھنا شروع کر دیں, لیکن لکھیں میرے اس ٹائم تھاٹس اور ایموشنز کیا ہیں. اس پہ یہ ویسے اگر آپ یوٹیوب گوگل کریں نا, تھاٹ ریکارڈ, یہ اس کا ایک چارٹ بنا ہوتا ہے. تو بیسکلی اس میں آپ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس مومنٹ پہ لیٹ سے مجھے ایگزائٹی ہوئی یا غصہ آیا, تو آپ لکھتے ہیں واٹ آر دا آٹومیٹک تھاٹس, دین یو رائٹ آلٹرنیٹیو تھاٹ. وہ ایک چارٹ بنا, بڑا اسٹینڈرڈ سا ہوتا ہے. وہ بیسکلی ایک اپنی, اگر آپ نے سیلف کی تھیراپی اور اپنے آپ کو اپنی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, تو اٹ ریئلی از اے ویری ہینڈی ٹول. بیکاز آپ سوچتے ہیں اچھا اس مومنٹ مجھے کیا تھاٹس آئیں, اور پھر میرے کیا ایموشنز, ہاؤ ڈیڈ آئی فیل اباؤٹ دوز تھنگز اینڈ واٹ ڈیڈ آئی ڈو, اینڈ سو دیز آر کالڈ آٹومیٹک تھاٹس, اینڈ دین یو رائٹ دا آلٹرنیٹیوز اینڈ پھر آلٹرنیٹیو موڈز اور دین آلٹرنیٹیو ایکشنز. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا شعیب, وہ یہ کہ دیکھیں کوئی بھی پرابلم ہو نا, امیجن میں بھی بہت پین سے گزر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے 2 منٹ بعد یہ پین ختم ہو جائے گی, ہاؤ وڈ آئی فیل, رائٹ. کوئی بھی پرابلم ہو نا, اگر پتہ ہو نہیں جلدی ختم ہو جانے والی ہے, بہت جلدی ختم ہو جائے گی اور اچھا ٹائم آ جائے گا, وہ اس کی وہ ڈیمینش ہو جاتی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان مع العسر یسرا, یعنی فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا, کہ بے شک مصیبت کے بعد آسانی نہیں ہے, مصیبت کے ساتھ, مع کے اللہ الفاظ ہے, مصیبت کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے. نو دیٹ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پرابلم کو کبھی بھی لانجیوٹی نہیں دیں گے, جلد انشاءاللہ حل کر دیں گے. اور اگر لانجیوٹی دی بھی صحیح تو کتنے سال, الٹیمیٹلی موت کی بات ہے. سب یہ سیکنڈ پارٹ کوئی بندہ کہہ سکتا نہیں یار بھائی میری تو فلانی بیماری ہے, وہ 10 سال سے چل رہی ہے, ہاں پرماننٹ کوئی ایسی النس ہے یا ڈیمیج ہے, بنائی ہے, تو اب آپ اس کو میں کیسے دیکھوں. ڈیتھ کے بعد اوڑے ہوں گے جنتوں میں. واللہ یہ جو پرابلم, جس کو آج پرابلم دیکھ رہے ہیں آپ, اور آپ کی لائف کو اس نے پیرالائز کیا ہوا ہے, ٹمورو انشاءاللہ you will be happy about this problem and you will be jumping and dancing about this problem. الحمدللہ یہ آئی تھی, میں نے صبر کیا تھا, اور مجھے اللہ نے اس پہ کیا کچھ دے دیا. اس میں ایک اور بھی چیز ہے جس میں آپ نے OCD کی بات کی, یہ ہے نا آرگنائزیشن سکلز. میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے بچوں میں آرگنائزیشن سکلز نہیں ہیں ہمارے. تو اب اس میں ڈاکٹر جارڈن پیٹرسن ہے, کلینکل سائیکالوجسٹ ہے, although I don't endorse everything that he says, I endorse only those things that align with Islam. اس نے بڑی اچھی بات کی, اور وہ کہتا ہے کہ کلین یور روم. He said clean your room in 12 rules for life, اس کی بک ہے, ملینز اس نے سولڈ آؤٹ ہوئے ہیں. اس میں اس نے کہا کہ بڑی سمپل سی بات اس نے کی, کلین یور روم. ٹھیک ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کہا طہور شطر الایمان, پاکیزگی نصف ایمان. از ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو یور روم, اٹ از لمیٹڈ ٹو ایوری تھنگ. اس نے صرف کہا کہ یہ کلین یور روم. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, یہ اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے یہ چیز, بیکاز ان آر روم دیر آر مینی ڈپارٹمنٹس. دیر از اے ڈپارٹمنٹ آف اے کبڈ, اس میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے آپ نے اس میں اپنی قمیضیں رکھنی ہیں, ایک ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے کپڑے اس میں آئیں گے, ایک میں آپ کے ساکس آئیں گی, ایک میں آپ کے کیپس آئیں گی, ایک میں آپ کے بائک کا سامان آئے گا, جوتے آئیں گے, آپ کا بیڈ ہے, ہاں اس میں آپ اس کا پورا کمرہ ہے, اس میں آپ کا مجھے بائک کے سامان کی جگہ نہیں دی تھی نا, وہ تو چھپا کے رکھی ہوتی ہے. میں نے کانٹیسٹ کیا, میں نے کہا یار آپ کی ہر چیز ہے اور میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں, کہاں رکھو, تو انہوں نے کہا چلے یہ چھوٹی سی جگہ آپ لے. اچھا, تو اس میں یو گوٹ اے بیڈ, یو گوٹ اے روم. سو in your room there are many departments. If you fix your departments now, بچپن اگر عادت پڑ جاتی ہے, then you go into the professional lives, when you go out there and you live your life independently, then you are already an organized person. اور جب بھی کوئی پرابلمس آئیں گی تو آپ بڑے آسانی سے اس کو آرگنائزڈ ہونے کی وجہ سے ان کو سالو کر لیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز دا موسٹ آرگنائزڈ پرسن. امیجن کرے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھیں, جیسے مسواک ہو گیا اور دوسری چیزیں ہو گئیں, they were all aligned. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیے ہوئے تھے.
آپ خود سوچیں، ہم اپنے بچوں کو نام دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں تو ان کو نام دیے ہوئے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کو انہوں نے نام دیا ہوا تھا. تلوار کا نام یہ ہوتا تھا، مسواک کا نام یہ ہوتا تھا، بکری کا نام یہ ہوتا تھا، خچر کا نام یہ تھا، گھوڑے کا نام یہ تھا، ہر ایک چیز کا. تو مطلب بتانے کی یہ ہے کہ بات کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی تھی اس کو اتنی محبت دیتے تھے، اتنا پیار دیتے تھے کہ ان کو نام دیے ہوئے تھے انہوں نے. لیکن اس میں ایک اور جو لیسن ہے نا وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں نا ان کے پاس مٹیریل چیزیں تھیں کتنی یار. ہاں ٹھیک ہے. ان کا نہ اس طرح کے کمرے اور کمپارٹمنٹس اور اتنی ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ان کے پاس لمیٹڈ سی چیزیں تھیں. بیکاز جتنا ان کو اپنی زندگی، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، جس طرح ابو عبیدہ بن جراح نے کہا تھا عمر بن خطاب کو کہ یار یہ گورنر ہے یار سیریا، اتنے بڑے صوبے کے، اور عمر خطاب ان کے گھر جاتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، آرمر ہے اور اپیرنٹلی سوکھی بریڈ ہے اور بس ایک بستر. ان کا یار یہ میرے لیے نا جنت کے لیے نا دس از ناٹ فار می. ہی کوڈ افورڈ مور اسٹف، بٹ جب آپ کا ویژن یہ بھی ہے نا کہ چیزوں کو نا ہم لوگ نا سنبھالنے کی بہت عادت ہے ہمیں. میں کو صحیح بتاؤں، یار مجھے یہ ڈبہ سنبھال لو، یہ پیکنگ سنبھال لو، یہ لیپ ٹاپ کا جو بیگ پیک رہتا ہے وہ سنبھال لو، یہ ڈسپوز آف کریں چیزوں کو جو کام کی نہیں ہے. ان کو منیملسٹک لائف اسٹائل پہ آئیں، کاؤنٹڈ چیزیں ہوں آپ کے پاس. ایک تو منیملزم پہ آئیں، اور دوسرا جیسے میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنی اولاد پہ کہ ان کا وہ گرے ہوئے بیگ اٹھاتے ہیں اور ان کی وہ پھینکی ہوئی شرٹ اٹھاتے ہیں اور ان کے وہ ساکس اتارے ہوئی ہیں، جوتے اتارے. پیرنٹس کہیں کہ آپ نے کرنا ہے بیٹا، خود ہی کرنا، کیونکہ ابھی آپ یہ ٹریننگ نہیں کریں گے نا. جو پیرنٹس اپنے بچوں کو پیمپر کرتے ہیں نا برو، وہ بچوں کو رسپانسبل بناتے ہیں، اور یہ رسپانسبلٹیز برو نیشنز کے لیول پہ پہنچ جاتی ہیں. اب اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اب اس سے بڑا مسئلہ ہو گیا کہ گھر میں جو میڈز اور وہ ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب تو ماں باپ بھی نہیں، بچے نے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا کام کرتے ہوئے. بچے دیکھ رہے ہیں میڈز ہیں، چیزیں وہ پورے گھر بچوں کی بھی چیزیں اٹھا رہی ہیں، ساری چیز اٹھا رہی ہیں. ماں باپ بھی کچھ جیسے ہی کھانا کھایا ٹیبل پہ چیزیں پڑی ہیں، وہ آپ کا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میڈس کو بندہ کہے کہ آپ نے ایک تو اتنی باتیں سننی ہے، اور دوسرا بچوں کا کہ بیٹا یہ ہماری خدمت کے لیے، بوڑھے ماں باپ کی آپ کی خدمت کے لیے نہیں ہے. ہاں کوئی ونس ان بلو اپنے کانوں بتا دیا کریں. یار سبحان اللہ، یہ آئی تھنک یہ ٹریننگ نا، اور جو یوتھ سن رہی ہے یار، آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم بھی ایسے تھے، ہم بھی پیمپرڈ تھے بہت زیادہ، ٹھیک ہے. لیکن اس کی وجہ سے میں اپنی لائف میں بہت ساری کمی دیکھتا ہوں، یعنی اس حوالے سے کہ مینجمنٹ، آرگنائزیشن، ایک ایبسٹریکٹ لائف نہیں ہونی چاہیے، ہیپزڈ نہیں ہونی چاہیے، اور آرگنائزڈ ہونی چاہیے. اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں، اور آپ خود بھی بی رسپانسبل. ایک وہ ٹیڈ ٹاک دے رہا تھا یو ایس کا جنرل، کہتے اسٹارٹ یور ڈے بائی میکنگ یور بیڈ. کمرہ تو صاف کر دو گی، کیونکہ آپ کو جو انیشیل اچیومنٹ ملتی ہے نا، آئی ہیو ڈن اے ورک اینڈ آئی ایم ریسپانسبل ہیومن بینگ، وہ آپ کے دن کے لیے نا آپ کے لیے بہت بڑا ہوا ہے. یو ول بی ایبل ٹو آرگنائز یور لائف. تو آئی تھنک یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو ریپنگ اٹ اپ، ان شاء اللہ شعیب بھی آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ ان شاء اللہ کوئی فائنل پیسز آف ایڈوائز کرتے ہیں ان شاء اللہ یوتھ کو، تاکہ ہم اس کا ریپ اپ کریں. دیکھیں، we have to understand one thing, that Allah is the master of the universe. He is the creator of the heavens and the earth. So he has chosen us the religion Islam, which is the best religion, although it has some restrictions. ٹھیک ہے نا، ان ریسٹرکشن سے ڈرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے بینیفٹ کے لیے. بہت سارے لوگ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، اور پھر دے ڈیٹیچ دیم سیلوز فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، تھنکنگ دے وانٹ ٹو فری دیم سیلوز، بٹ وہ اپنے آپ کو فری نہیں کر پاتے ہیں. وہ ضرور کسی نہ کسی اور چیز کی لیب پہ گر جاتے ہیں، اور جب وہ گر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو وہاں سے وہ چیزیں اٹھانی پڑتی ہیں ساری، اور پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار میری لائف تو جو ہے نا ایک ٹرموائل ہو گئی ہے، میری لائف تباہ ہو گئی ہے. تو اس لیے اللہ از دا پرفیکٹ ڈیٹی اینڈ وی شوڈ بی دا سلیوز آف دا پرفیکٹ ڈیٹی. وی شوڈ ناٹ بی دا سلیوز آف دا سوسائٹی. یاد رکھیں اس چیز کو. اگر آپ اللہ کے سلیوز بن کے رہیں گے نا اس دنیا میں، تو واللہ اس دنیا میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوں گی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی. بالکل. اور ٹرسٹنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈز ناٹ مین یو نیگلیکٹ دا مینس، یو اڈاپٹ دا مینس اینڈ یو ڈونٹ میک مینس دا اصل تھنگ. یعنی فار ایگزامپل قرآن واز ریویلڈ ایز اے ریولیشن، ناٹ ایز اے ریپلیسمنٹ فار میڈیسن، رائٹ. تو اپنا کام شام کریں، اپنے علاج وغیرہ کروائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ریولیشن جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس سے اٹیچڈ رہیں، اور اس میں خیر خیر ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر ایوری ون، بارک اللہ فیکم.